بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک بات 9 پر آنے والے محترم ناظرین کو خوش آمدید۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے نزدیک سے گزرے تو وہاں پر ایک چشمہ دیکھا۔ اس کے پانی سے وضو کیا اور پہاڑ پر جا کر عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران میں انہوں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار شخص چشمے کے پاس آیا۔ اس نے پانی نوش کیا اور وہاں پر ایک تھیلی بھول گیا جو درہموں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد ایک گڈریا آیا تاکہ اس چشمے سے پانی پیے۔ اس کی نگاہ درہموں کی اس تھیلی پر پڑی۔ اس نے وہ اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر سر پر لکڑیاں اٹھائے ہوئے تھکا ہارا ایک بوڑھا شخص چشمے کے پاس پانی پینے آیا۔ اس نے لکڑیاں زمین پر رکھی اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس دوران میں وہی گھڑ سوار شخص اپنے درہموں کی تلاش میں چشمے پر آیا۔ جب اسے وہاں پر تھیلی نہ ملی تو وہ بوڑھے شخص کے پاس گیا جو وہاں سو رہا تھا اور اسے کہا، میری درہموں کی تھیلی تم نے اٹھائی ہے کیونکہ تمہارے علاوہ یہاں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، مجھے تمہاری تھیلی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ گھڑ سوار شخص اور بوڑھے آدمی کے درمیان گفتگو کا تبادلہ ہوتے ہوتے بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی اور گھڑ سوار نے بوڑھے کو جان سے مار دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے یہ واقعہ خود دیکھا، اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا پروردگار، ان امور میں عدالت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس بوڑھے شخص نے اس گھڑ سوار شخص کے باپ کو قتل کیا تھا، آج اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور گھڑ سوار کا باپ اس گڈریے کے باپ کا اتنا ہی مقروض تھا جتنے درہم اس تھیلی میں تھے۔ آج اس وجہ سے اس کو اس کا حق مل گیا، بس اس طرح سے قصاص بھی ہو گیا اور قرض بھی ادا ہو گیا۔ میں ایک عادل حاکم ہوں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام حکم خدا سے فرعون کے پاس گئے اور اسے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دی تو فرعون نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام جب وہاں سے پلٹے تو راستے میں موسلادھار بارش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مجبور ہو کر اپنی ماں کی رشتہ دار ایک بوڑھی عورت کے گھر پر رک گئے، رات وہاں پر بسر کی۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام سو رہے ہیں اور فرعونی سپاہی انہیں پکڑنے کے لیے گھر کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت ڈر گئی کہ فرعون کے درندے سپاہی کہیں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی دوران میں عصا موسیٰ علیہ السلام اژدہا بن کر گھر سے باہر نکلے اور فرعون سپاہیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ان کے سارے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے اور اس کے بعد گھر پلٹ آئے۔ جس وقت جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اس بوڑھی عورت نے انہیں فرعونی بھائیوں سے عصا کی جنگ کے بارے میں بتایا اور اسی وقت موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ان کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کر دی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔